جو کل اجلاس کے اندر زرداری صاحب کی طرف سے تجویز آ رہی تھی کہ پنجاب کے اندر کاف لیگ کو ساتھ میں لا کر تو بزدار صاحب کی چھٹی کرواتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی بھی دلی خواہش ہے، کام آسان ہو جائے گا، یہ باقاعدہ آپ لوگوں کی آئیڈیاز وہاں کل ڈسکس ہوئے، تو آپ کے لیے یہ قابل قبول یا قابل عمل راستہ ہے؟ دیکھیے ابھی تو آئی تھنک کہ سب سے پہلے میرے خیال سے جو چیز ہونی چاہیے وہ 13 تاریخ کا جلسہ ہو. وہ 13 تاریخ کا جلسہ ہوگا تو میرے خیال سے بہت ساری باتیں کے اندر کلیئرٹی آ جائے گی. آپ یہ جانتے ہیں کہ بہت ساری جماعتیں، دوسری جماعتیں ہیں، وہ ملنے بھی گئی تھی جب شہباز صاحب اور میاں سماج شریف صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو ان سے تعزیت کے لیے بھی گئی تھی، بات چیت بھی ہوئی ہے. سیاست میں اوبویسلی بات چیت ہوتی ہے، لیکن میرے خیال سے جب تک کہ 13 تک جلسہ نہیں ہوتا، اور انشاءاللہ تعالی یہ جلسہ ہو جائے گا، اور یہ جو ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں کہ پانی بہا دیا، اس کو گیلا کر دیا، لوگوں کے اوپر کیسز کر دیے، ہم کو سر مفتہ صاحب وہ میں جلسے کی طرف بھی آ جاتا ہوں. جلسہ تو آپ لوگ کریں گے، وہ آپ کو مینار پاکستان نہیں جائیں گے تو آپ مال روڈ پہ چلے جائیں گے، وہ بات کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ بڑا سوال ہے اس وقت. آپ لوگوں نے اگر کاف لیگ کے ساتھ ملا کے آگے چلیں تو آپ کی پوزیشن تگڑی ہو جاتی ہے، گیم پلان چینج ہو جاتا ہے، اور یہ اگر ایکٹیو پروپوزل کے طور پر نون لیگ کنسیڈر کر رہی ہے تو تھنگز وڈ چینج ان پنجاب. دیکھیے ہم نے تو ہر بات کے لیے اس وقت ہم جو ہے ہر آپشنز ہم ہیں، وہ کسی کو آپشن کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں، چاہے وہ لانگ مارچ ہو، چاہے وہ ریزگنیشن ہو، چاہے وہ نو کانفیڈنس ہو بزدار کے خلاف یا عمران خان کے خلاف. اور ظاہر ہے کہ ان کی جو پرفارمنس ہے، جو مہنگائی، عمران خان نے جو مہنگائی کا طوفان کھڑا کیا ہے تو پاکستان میں، یہ آپشن آن دی ٹیبل ہے، پھر اس کا مطلب ہے مفتہ صاحب کہ دس از ون آف دی آپشن رائٹ ناؤ. obviously but I think کہ 13 تاریخ کے بعد ہم کو بھی بڑی کلیئرٹی ہو جائے گی، اور دوسرے لوگوں کو بھی بہت کلیئرٹی ہو جائے گی. اور جو مفتہ صاحب یہ خبر ہے کہ کہ آپ سے کوئی بیک چینل کانٹیکٹ بھی اسٹیبلش ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، اس میں کہاں تک صداقت ہے؟ یہ بڑی اوتھینٹک نیوز ہے، یہ میں ہوا میں خبر نہیں بول رہا. سر میں تو کراچی میں بیٹھا ہوں، یہ علی احمد خان صاحب کو پتہ ہوگی. اور میں اس میں گزارش اور بھی کر دوں آپ سے کہ مجھے یہ بات بڑی عجیب سی لگی کہ وزیر اعظم پاکستان، خیر وہ بہت ساری عجیب باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ بیرونی اور اندرونی سازشیں ہو رہی ہیں اور لوگ ملوث ہیں. میں پھر اس وزیر اعظم کو آپ کے پروگرام کے توسط سے گزارش کرتا ہوں کہ بھائی جس نے آپ سے NRO مانگا ہے ان کا بھی نام دے دیں قوم کے سامنے، اور جس نے سازش کر رہا ہے آپ کے خلاف، بیرونی یا اندرونی، دونوں کے نام دے دیں. آپ قوم کے سامنے کریڈیبلٹی اسٹیبلش ہو جائے گی. ابھی تو اس وقت جو ہے وہ آدھی بات ہے کہ سچی بات ہے کہ آدھا لوگوں کو جھوٹ لگ رہا ہے کہ خان صاحب صحیح نہیں فرما رہے. تو خان صاحب کو پتہ دینا چاہیے کہ فلاں آدمی میرے خلاف سازش کر رہا ہے، فلاں ملک میرے خلاف سازش کر رہا ہے. پتہ تو چل جائے نا کہ کون خان صاحب کے خلاف سازش کر رہا ہے، یا خان صاحب کو جو ہے وہ اندھیرے میں جن نظر آ رہے ہیں، کیا ہو گیا ہے، مطلب ان کو پریشانی کی کیا بات ہے. اور خان صاحب جو دوسروں کو حکایت کرتے رہتے ہیں، نواز شریف صاحب کا ایک کلوز ریلیشن شپ تھا سعودی عرب کی طرف، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. معلوم نہیں کہ ابھی ان کا کتنا ایکٹیو رول ہے، لیکن شاید اشارہ اسی طرف. ندیم بھائی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپ وہ ان کے پاس بطیر اسپوکس مین ہیں، ان کو خود کہنے دیجئے. ان کو اس وقت جو ہے نا وہ اندھیروں میں جن نظر آ رہے ہیں، لیکن خان صاحب دوسروں کو حکایت کرتے ہیں، خود عمل نہیں کرتے. لیکن خان صاحب کی ایک حکایت ہے کہ گھبرانا نہیں ہے. تو میں ان کو بول رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ بہت بڑا جلسہ کرنے لگا ہے، مجھے پتا ہے کہ آپ پانی پھینک رہے ہیں، مجھے پتا ہے کہ آپ ڈیکوریشن والوں کو پکڑ رہے ہیں، آپ بجلی والوں کو پکڑ رہے ہیں، آپ مائک والوں کو پکڑ رہے ہیں. لیکن بھائی عمران خان گھبرانا نہیں ہے. فوٹیج تو دکھائیں کتنا پانی ہے یا نہیں ہے، جو اپنی سما کی کوئی ریکارڈ کی ہوئی چیز ہے، کوئی کلپ ہے، وہ دکھا دیں. سوشل میڈیا والوں کے تو مجھے زیادہ یقین نہیں، یاد ہے پانی دکھا رہے ہیں. ہمارا سما کا جو کلپ ہے وہ پلے کر کے دکھائیں گا، اسکرین کے اوپر نظر آئے گا. گبول صاحب جلسے کے لیے آپ کی پریفرڈ آپشن کون سی ہے؟ یہ سما کی فوٹیج ہے جی. اس وقت کوئی بہت زیادہ پانی تو نہیں ہے یار، 1-2 سپاٹس ہی ہیں، باقی جگہ ٹھیک ہے. ابھی جلسہ ہو سکتا ہے اگر کرنا ہو، لیکن نون لیگ میرا خیال ہے کہ مال روڈ کی طرف جانا پسند کرے گی. نہیں کرنی آنا آپ نے ادھر ہی ہے مینار پاکستان. مفتہ بھائی ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا قافلہ کیوں لوٹا، ادھر ہی آنا ہے. جلسہ تو